بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، فالج ادرنگ یہ ہر عمر میں ہو سکتا ہے۔ یہ سارے جسم کا بھی ہوتا ہے، آدھے جسم کا بھی۔ بدن کا کوئی حصہ یا نصف حصہ یہ سن ہو جاتا ہے، یعنی بے حس ہو جاتا ہے، اس میں طاقت نہیں رہتی اور وہ حرکت نہیں کرتا۔ اس حصہ کی قوت زائل ہو جاتی ہے۔ وجوہات تو اس کی بے شمار ہیں۔ اکثر سرد ہوا کا لگنا، ٹھنڈا پانی، ٹھنڈی اشیاء کا زیادہ استعمال کر لینا، ٹھنڈا پانی بکثرت ٹھنڈی بوتلوں کا استعمال کر لینا، ٹھنڈے پانی کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ صبح کو، دوپہر کو، رات کو ہمیشہ ٹھنڈا پانی، ٹھنڈی بوتلیں۔ اس کی وجہ سے بھی بعض اوقات ہیں جب وہ فالج ہو جاتا ہے، اور جن اغذیہ کی وجہ سے، جن غذاؤں کی وجہ سے بلغم پیدا ہوتا ہے، بلغم کی زیادتی کی وجہ سے ادرنگ پیدا ہو جاتا ہے، اور بلغمی اور دموی رطوبتیں، یعنی خونی اور بلغمی رطوبتیں اعصاب کے مسامات کو بند کر دیتی ہیں۔ جو اعصاب ہمارے پٹھے ہیں، اسی کے بغیر ہم سو نہیں سکتے ہیں، اور یہ جو رطوبتیں جسم سے نکلتی رہتی ہیں، ان مسامات کو جب وہ یہ رطوبتیں بند کر دیتی ہیں، اور اس حرکت کی قوت کا نفوذ رک جاتا ہے۔ اعصاب کا کٹ جانا بھی ہے، دماغی پھوڑا یا دماغی رسولی، اور دماغ میں جریان خون کا ہو جانا کسی بھی وجہ سے ہو جائے، شراب کا زیادہ استعمال کرنا، سردی لگنا، اور جن لوگوں کو رنج و غم بہت زیادہ ہوتا ہے، ہمیشہ ڈپریشن میں، پریشانی میں، ٹینشن میں رہتے ہیں، ان لوگوں کو بھی فالج ہو جاتا ہے۔ اور اعصاب اور عضلات کا سدہ، دماغی شرائن کا کسی طرح بند ہو جانا، اور ان میں خون کا جمنا، منشیات کا استعمال کر لینا، اعصابی کمزوری، اور پرانے بخار جو بہت عرصے سے بخار ہیں، وہ راشا کی وجہ سے، باؤ گولا کی وجہ سے، مرگی کی وجہ سے بھی، اور بچوں میں جب وہ پیٹ کے کیڑوں کی وجہ سے، اور بعض بچوں کو جب دانت نکالنے کا زمانہ ہوتا ہے، اس کے اندر بھی یہ فالج ہو جاتا ہے۔ بدن کے تمام حصوں میں جہاں عضلات کی حرکت موجود ہوتی ہے، فالج ہو جاتا ہے، اور اس کی بھی کافی قسمیں ہیں۔ جب کسی آدمی کو فالج ہونے لگتا ہے تو پہلے راشا ہو جاتا ہے، راشا محسوس ہوتا ہے، یعنی کوئی عضو جو وہ پھٹکنے لگتا ہے، ہلنے لگتا ہے، کانپنے لگتا ہے۔ پھر ایک پاؤں میں لرزش ہو جاتی ہے، یعنی جس طرح فالج ہونے والا ہے، پاؤں میں لرزش ہو کر درد بھی محسوس ہوگا، اچانک درد ہو رہا ہے، اور ریشہ شروع ہو کر عموماً ایک طرف جائے، دیگر اعضاء کو مبتلا کر لیتا ہے۔ اگر چہرہ کی طرف فالج ہو، یعنی چہرہ سمیت فالج ہو، چہرہ معاف ہو جائے، اور چہرہ تندرست اگر ہے تو وہ کھنچ جاتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے چہرے کو کسی نے کھینچ لیا ہے۔ اور جب فالج ہو جاتا ہے تو مریض بیچارہ تھوکنے کے بھی قابل نہیں ہوتا، پھونک نہیں مار سکتا، اور سیٹی نہیں جا سکتا، یعنی فالجہ انسان کو اپاہج کر کے رکھ دیتا ہے،
اور جب فالج کا حملہ انتڑیوں کی طرف کبھی ہو جائے، اللہ نہ کرے، تو پخانہ خود بخود جاری ہو جاتا ہے، اور مثانہ کی طرف اگر یہ ہو جائے تو پیشاب بلا ارادہ خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر کسی آدمی کو فالج ہو جائے، ادرنگ ہو جائے، تو سب سے پہلے آپ یہ کریں کہ ایک ہفتہ تک اس آدمی کو کوئی چیز کھانے اور پینے کے لیے نہ دیں، صرف ماء الاصل شہد کا پانی، ماء الاصل 2 تولے یعنی شہد 2 تولے، اور 12 تولے جوار کے گاؤ زمان کے اندر ابالیں، اور وہ پانی رکھ لیں پورا دن، یہی پانی جب وہ پلاتے رہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ جنگلی کبوتر کا شوربہ بنا کے پلائیں۔ اور جو لوگ ماء الاصل ہیں شہد کا پانی پئیں گے، اس کے ساتھ اگر جوند بدستر پنساریوں سے یہ دعا مل جاتی ہے، جوند بدستر 1 گرام، اور شہد کا پانی آپ بنا لیں، 2 تولہ کا پانی بنا لیں، 3 تولہ کا بنا لیں، تو اس کے ساتھ جوند بدستر کا استعمال کرائیں، لیکن یہ آپ کو کافی عرصہ کرانا پڑے گا، متواتر کھلانا پڑے گا۔ اسی طرح اگر یہ نہیں ملتا یا آپ خرید نہیں سکتے تو سونڈ کا مربع 1 تولہ آپ نے استعمال کرنا ہے، یا معجون فلاسفہ 1 تولہ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اسی طرح معجون کچلا بھی بنی بنائی مل جاتی ہے، اور حبے کچلا آپ خود بنا لیں، کچلا مدبر آپ 1 تولہ لے لیں، اور کالی مرچ وہ آپ 1 تولہ لے لیں، ان دونوں کو باریک کر لیں۔ پہلے کچلا کو آپ نے مدبر کرنا، یا مدبر کیا ہوا آپ لوگ تو باریک کر کے پانی کے ساتھ، کوار گندل کے پانی کے ساتھ، شہد کے ساتھ کسی طرح آپ گولیاں بنا لیں، اور وہ گولی وہ چھوٹے چنے سے کم ہو، یعنی چنے کی مقدار سے ذرا کم ہو، تو آپ کھانے کے بعد وہ 1 گولی صبح شام کھا لیا کریں گے۔ لیکن ہفتہ میں آپ نے صرف 5 دن یہ گولی استعمال کرنی ہے، اور 2 دن آپ نے وہ ناغہ کرنا ہے۔ اور اس کا ایک روغن بھی تیل بھی بنایا جاتا ہے۔ روغن فالج بنانے کے لیے کس وہ 3 تولہ، اور سرخ مرچ وہ 5 تولہ، اکر کرہا 3 تولہ، اور ہینگ وہ 3 تولہ۔ یہ روغن زیتون آدھا کلو لے کے اس کے اندر ڈال کے اچھی طرح مکس کر کے گرم کرنا ہے، تو بہت اچھا، گرم نہیں کرتے تو ویسے اچھی طرح رگڑ کے اس کا وہ تیل کے اندر رگڑ کے تو اس کی مالش کریں، انشاءاللہ العزیز اس سے بھی فرق پڑ جائے گا۔ حب فالج کچلا مدبر وہ آپ نے 1 تولہ لینا ہے۔ چھلکا ہرڑ کا، ہریر کا چھلکا وہ آپ نے وہ 4 تولہ لینا ہے، اور کالی مرچ آپ نے 4 تولہ لینا ہے۔ کچلا 1 تولہ لینا ہے، ہریر کا چھلکا 4 تولہ، کالی مرچ 4 تولہ، اور ہرا سونف یعنی سونف کے پتوں کا پانی نکال کے اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی گولیاں، یعنی چانے سے کم مقدار میں، اگر ہرا سونف آپ کو میسر نہ آ جائے تو کوار گندل کے ساتھ بنا لیں، ویسے پانی کے ساتھ بھی آپ بنا لیں، چنے سے کم گولی ہو تو یہ صبح شام آپ وہ دودھ کے ساتھ استعمال کرائیں۔ کچلا وہ 2 تولہ، تخم سوئے وہ 2 تولہ، اور لونگ وہ 2 تولہ، کالی مرچ 2 تولہ۔ یہ آپ نے کچلا 2 تولہ لے لیا، تخم سوئے وہ 2 تولہ لے لیا، لونگ 2 تولہ، اور کالی مرچ 2 تولہ۔ ان کو بالکل باریک پاؤڈر بنا لو، آٹے کی طرح بنا لو، اور کوار گندل میں وہ چنے کے برابر گولیاں بنا کے آپ یہ دیسی گھی کے ساتھ استعمال کرواؤ گے، تھوڑا سا دیسی گھی، باقی 1 گولی صبح شام۔ اور اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ یخنی آپ ایسے مریض کو بلائیں، مونگ کی دال کی کھچڑی، مونگ کی دال کا شوربہ بنا کے پلا لیں، اور پالک اور کدو کا استعمال کریں، خرفہ کا استعمال کر سکتے ہیں، سیب استعمال کر سکتے ہیں، انگور یا انار استعمال کر سکتے ہیں۔